السلام علیکم۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینلز اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ 7 بیوقوف عورتوں کا عجیب قصہ۔ کسی گاؤں میں 7 عورتیں ایک ہی جگہ پر رہتی تھیں، سارا دن چرگا کاٹا کرتی تھیں۔ ایک دن ان کے پاس بہت سارا سود اکٹھا ہو گیا اور سب نے مشورہ دیا کہ اس سود کو شہر لے جا کر بیچ دیا جائے، مگر یہ عورتیں پردہ نشین تھیں، دن کے وقت نہیں نکلتی تھیں۔ ایک رات چاروں نے چادریں اوڑھی، سود کی گٹھڑیاں اپنے سروں پر رکھیں اور گھروں سے نکل پڑی۔ شہر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ گشت کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جب ان 7 عورتوں کو دیکھا جو کہ گٹھڑیاں سروں پر رکھی چلی آ رہی تھیں، وہ سمجھے کہ یہ چور ہے۔ دور سے للکارا، کون ہو تم اور کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ عورتیں ڈر گئیں، کوئی جواب نہ دیا۔ سپاہی قریب آ کر پوچھا، بولتی کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سر پر کس چیز کی گٹھڑیاں ہیں؟ ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، بھائی یہ سود ہے، ہم شہر میں بیچنے جا رہی ہیں۔ سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو، رات کے 12 بجے ہیں اور تم سود بیچنے شہر جا رہی ہو، ضرور کہیں سے چوری کر کے آ رہی ہو، چلو ہمارے ساتھ تھانے۔ چلو، یہ 7 عورتیں ہاتھ جوڑنے لگیں، سپاہیوں کی منتیں کرنے لگیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ تھانے پہنچ کر سپاہیوں نے داروغہ جی کو شکایت کی۔ داروغہ جی اس وقت سو رہے تھے۔ نیند میں انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں حوالات میں بند کر دو۔ ان سب کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کوٹھڑی میں صرف ایک کھڑکی تھی جو برآمدے میں کھلتی تھی۔ اس کھڑکی کے سامنے داروغہ کا پلنگ تھا جہاں پر وہ سو رہا تھا۔ وہ 7 عورتیں کوٹھڑی میں بند ہو کر اپنی قسمت پر رونے لگیں۔ پھر جب کچھ دیر کے بعد ان کا دل ہلکا ہو گیا تو آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ایک نے کہا کہ یہ رات کیسے گزرے گی، کوئی قصہ یا کہانی سناؤ۔ دوسری نے کہا، چلو میں سناتی ہوں، آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہانی آپ بیتی یا جگ بیتی سناؤں۔ تیسری عورت بولی، بہن آپ بیتی سناؤ۔ پہلی عورت نے کہانی اس طرح سے سنانی شروع کی، کہنے لگی، میں ایک چپڑاسی کی بیوی تھی۔ گھر پر نہ کوئی ساس تھی اور نہ کوئی نند تھی۔ میاں بیوی دونوں سکون سے رہ رہے تھے۔ میرے میاں کے پاس جتنا پیسہ تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیسہ لے لو اور زیور بنا کر احتیاط سے رکھ لو۔ میری نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں، حاکم بہت بدمزاج ہے، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتا ہے۔ اگر کسی دن میری نوکری چلی گئی تو وہ زیور بیچ کر میں اپنی دکان بنا لوں گا۔ کہنے لگی، میں نے اپنا وہ روپیہ لیا اور اس سارے پیسے کا میں نے زیور بنا لیا اور اس زیور کو میں نے صندوق میں رکھ دیا۔ اس صندوق کو تالا لگا کر چابی میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ میں سارا دن گھر میں بیزار ہو جاتی۔ میں نے شوہر سے کہہ کر ایک بکری لے لی اور اب میں اس بکری سے اپنا دل بہلا لیتی۔ میاں ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے اور دوپہر کو کھانا کھانے گھر آتے۔ ایک دن ان کو آنے میں دیر ہو گئی۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں ہمیشہ پہلے شوہر کو کھانا کھلاتی اور پھر خود کھاتی تھی، لیکن اس دن جب میرے شوہر کو کافی دیر تک نہیں آئے تو مجھے ایک ترکیب سوجی۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اپنی اس بکری کے ذریعے شوہر کو کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ میں نے بکری سے کہا، کیا تم کھانا لے کر جاؤ گی؟ اس نے کہا، ہاں میں جاؤں گی، اور ہاں میں اس نے سر ہلایا۔ میں نے خوشی خوشی اس کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کی اور اپنا سارا زیور اسے پہنا دیا۔ یقین مانو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔
پھر میں نے ایک اجلے ہوئے دسترخواں میں کھانا باندھا اور اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا بھاری دوپٹہ اوڑھ دیا، اس بکری کو دروازے سے باہر نکال دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خود کھانا کھایا، برتن دھوئے اور اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ میاں گھبراتے ہوئے آئے اور آتے ہی کہا، بیوی جلدی جلدی کھانا دو۔ میں ہنسنے لگی اور کہا، میرے ساتھ مذاق نہ کیا کریں، کیا آپ کا کھانا آپ تک نہیں پہنچا؟ شوہر نے کہا کہ میرا کھانا کون لے کر گیا ہے؟ میں نے کہا کہ اپنا ہی آدمی لے کر گیا ہے۔ شوہر نے تیز آواز میں پوچھا، اپنا آدمی کون آدمی؟ میں نے کہا، تم ہماری بکری کو نہیں جانتے؟ میں نے اس کے ہاتھ کھانا بھیجا ہے۔ شوہر نے کہا کہ تم نے اس جانور کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ میں نے کہا، کون سا جانور؟ وہ جانور نہیں ہے، وہ میری لاڈلی بیٹی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کھانا بھیجا ہے اور میں نے اسے اپنا سارا زیور بھی پہنا دیا ہے، ایک اچھا سا دوپٹہ بھی اس کے سر پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ جب تمہارے دفتر میں پہنچے تو تمہاری شان میں اضافہ ہو۔ شوہر نے جب یہ قصہ سنا تو سر پٹ دیا اور فوراً گلی میں بھاگا۔ اس نے ہر ایک سے اس بکری کا پتہ پوچھا۔ جو بھی اس بات کو سنتا وہ ہنس دیتا۔ آخر کار میرا شوہر کچہری تک پہنچ گیا جہاں پہ وہ کام کرتا تھا، لیکن اس بکری کا کچھ بتانا چل سکا۔ اس نے گھر آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھلا تم ہی بتاؤ، یہ بھی کوئی عورت ہوئی؟ دوسری عورت نے کہا، بہن اب میں اپنی آپ بیتی سناتی ہوں۔ میرے میاں کافی پیسے والے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، کچھ مہینے گھر پر رہتے اور کچھ مہینے باہر۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزرا کہ میاں کو پردیس جانا پڑا۔ میری تنہائی کے ڈر سے انہوں نے میری ماں کو بلوایا اور میاں نے سارے سال کا سودا سلف گھر میں رکھوا دیا، کچھ مزید پیسے بھی دے دیے۔ اس کے علاوہ 20 روپے عید الفطر، 20 روپے شبراتی کے، 20 محرم کے اور 20 بقرہ عید کے بھی دے گئے۔ جب وہ چلے گئے میں نے اماں سے کہا، اماں میاں صاحب جن جن کے پیسے دے کر گئے ہیں کیوں نہ آج ہی میں ان کو دے دوں؟ اماں نے کہا، کیوں نہیں بیٹا؟ گلی میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم شبراتی ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں شبراتی سے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا، میرا شوہر اس کے پیسے دے کر گیا ہے، میں نے وہ پیسے اسے دینے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں ہاں میں ہی شبراتی ہوں، وہ پیسے آپ مجھے دے دو۔ میں نے اسے پیسے دے دیے، گلی میں کھڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم عیدو ہو؟ اس نے کہا، ہاں بی بی میں ہی عیدو ہوں۔ میں نے اسے بھی پیسے دے دیے۔ اس طرح ایک اور آدمی نظر آیا جس سے میں نے پوچھا کہ کیا تم محرم ہو؟ اس نے کہا، جی میں ہی محرم ہوں۔ میں نے کچھ پیسے اسے بھی دے دیے اور آخر میں ایک آدمی اور نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم بقرہ عیدو ہو؟ اس نے کہا، جی میں نے باقی کے پیسے اسے دے دیے۔ ہم اماں اور بیٹی بہت خوش تھیں کہ آج ہمارا سارا قرض اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اس لیے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی کسی کو سود سلف چاہیے تو میرے گھر سے لے جائے۔ محلے کی عورتیں میرے زیور کپڑے بھی ادھار لے کے جاتی ہیں اور پھر واپس بھی کر جاتی تھیں۔ اس طرح کچھ ہی دن میں سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ پہنچی۔ میں نے اپنے شوہر کو تار بھیجا کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی واپس گھر آ جاؤ۔ شوہر اگلے ہی دن آ گیا اور پوچھا کہ کیا کچھ چوری ہو گئی ہے؟ اتنا سامان اور پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا کہ آپ نے جس آدمی کے لیے پیسے دیے تھے میں نے وہ چکا دیے ہیں اور جو باقی پیسے بچے ہیں خرچے کے لیے دے کر گئے تھے وہ میں نے ساتھ والی عورت کو دے دیے کیونکہ اسے ضرورت تھی
اور کھانے پینے کی چیزیں میں نے محلے کے لوگوں میں بانٹی ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ بہن آپ ہی بتاؤ، یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر مجھے گھر سے نکال دیا گیا؟ یہ سن کر تیسری بیوقوف عورت بولی کہ اب میں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے۔ میرے پکائے گئے سب کھانوں میں میرے شوہر کو ہریرا بہت پسند تھا۔ جب بھی پکاتی میرا شوہر کہتا کہ تم بہت تھوڑا بناتی ہو، کسی دن کافی زیادہ بناؤ جس سے پیٹ بھر جائے۔ میں یہ بات بار بار سن چکی تھی۔ ایک دن میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب میرے شوہر دفتر گئے ہوئے تھے، میں نے ہمسائے کو کہہ کر اس کے شوہر سے سوجی، شکر اور باقی کا سامان بازار سے منگوا لیا۔ گھر میں کنواں تھا، میں نے سوجی، شکر اور سارا سامان اس میں ڈال دیا۔ بانس لے کر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں چکھا تو پھیکا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے ہاتھوں کے کڑے بیچ کر سامان منگوا لیا۔ میں نے سارا سامان جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا، لیکن وہ پھر بھی پھیکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سارا زیور ہمسائی کو دیا اور اسے کہا کہ یہ بازار میں بیچ آؤ اور سب کا سامان لے آؤ۔ اس کا شوہر بازار گیا اور سارا زیور بیچ کر سامان لے آیا۔ میں نے وہ سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے چکھا، اب ہریرا میٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر آ گیا اور آتے ہی اس نے کھانا مانگا۔ میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکی، مجھے وقت نہیں ملا۔ شوہر نے کہا ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ آج میں نے آپ کے لیے ہریرا بنایا ہے اور اتنا زیادہ بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا، جلدی سے لا کر دو۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈھول بھر کر ہریرا باہر نکالا۔ میں نے زبردستی سے ایک چمچ شوہر کے منہ میں دیا تو اس نے کہا یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا؟ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ یہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اب آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہو؟ میں نے آپ کے لیے کنواں بھر کر ہریرا بنایا ہے، اب آپ میری ساری زندگی بھی کھائیں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ پھر میں نے شوہر کو بتایا کہ میں نے اپنا زیور بھی بیچ دیا، میں نے اپنے گھر کی تمام چیزیں بیچ دی ہیں، سارا کچھ بیچ کر میں نے آپ کے لیے یہ سامان خریدا اور سارے سامان میں سے میں نے یہ ہریرا آپ کے لیے تو بنایا تھا۔ یہ سن کر میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھلا بہنوں تم ہی بتاؤ کہ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ چوتھی عورت بولی کہ اب میں اپنی آپ بیتی سناتی ہوں۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر سوداگر تھا، گودام سامان سے ہمیشہ بھرے رہتے تھے، اکثر اوقات حق سامان لینے ہمارے گھر میں آتے تھے، کبھی کبھار میرے شوہر بھی گھر سے باہر جاتے تھے۔ زیور کپڑے کی مجھے کبھی کمی نہ تھی، لیکن میری عادت تھی کہ میں 20-15 دن تک نہاتی نہیں تھی، نہ ہی کنگھی کرتی تھی، نہ ہی کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر جب بھی گھر آتے یہی کہتے کہ تم خود کو صاف ستھرا کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تم خود صاف ستھری رہتی ہو نہ گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہو، تو صاف ستھری گھر کی لونڈیاں رہتی ہیں، یعنی کہ تم سے بہتر۔ گھر کو صاف کرو، خود بھی صاف رہو۔ تو یہ سن کر میں تھک گئی تھی۔ ایک دن شوہر کسی کام سے 2 دن کے لیے باہر گئے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں باہر نکلوائیں اور پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کر دی۔ لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے انہیں ڈانٹ دیا۔ پھر زعفران نکلوا کر گھر کی دیواروں پر میں نے اس کے پودے بنوائے۔ اس طرح میں نے گھر کو صاف ستھرا کیا۔ اس کے بعد میں خود نہائی، اپنا سارا زیور پہنا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شام سے پہلے میرے شوہر جب گھر واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی عطر کی بوتلیں ٹوٹ گئی ہیں؟ آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے۔ میرے شوہر اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے گھر کی کسی چیز پر غور ہی نہیں کیا، سیدھا کمرے میں چلے آئے۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو میں تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ شوہر پہلے تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے،
پھر کہنے لگے کہ گودام کی چابی دو۔ میں نے کہا ارے گھر تو دیکھیں۔ شوہر نے گھر کی دیواروں کو دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، تم نے 2 دن میں پورے گھر میں سفیدی کروا دی۔ ٹھیک ہے جلدی سے چابی دو، باہر گاہک کھڑے ہیں۔ میں نے کہا گودام میں کیا رکھا ہے؟ شوہر نے کہا سامان۔ میں نے کہا اب وہاں کچھ نہیں ہے۔ شوہر نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، چوری ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، چوری تو نہیں ہوئی، میں نے وہ سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی سفیدی کروائی ہے، اور میں نے زعفران اور غلام بھی اس میں ملوا دیا ہے، اور میں خود ادھر سے نہا کر بیٹھی ہوں۔ آپ ہی تو مجھے ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ تم خود کو صاف ستھرا نہیں رکھتی ہو، گھر بھی صاف نہیں کرواتی۔ آج میں خود بھی صاف ستھری ہوں اور گھر بھی میں نے صاف کروا دیا ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے اپنا سر پیٹ لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد 5ویں عورت بولی کہ میری شادی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا، شوہر کو پردیس جانا پڑا۔ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت تھی، اپنے میاں سے 8 دن کی جدائی بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ شوہر کے جانے سے بہت دن پہلے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں دریا آتا ہے، پھر کشتی کے ذریعے دوسری جانب جانا پڑتا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ شوہر چلا گیا۔ رات کسی طرح سے گزر گئی، لیکن جب دن ہوا تو میرا دل نہ لگا۔ میں نے لونڈی سے کہا مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ۔ اس نے کہا کیسے لے جاؤں؟ میں نے کہا کہ وہ دریا کے پار ہے، ہم کشتی کے ذریعے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نہ مانی۔ پھر میں نے کہا کیوں نہ ہم اپنے گھر کو ہی دریا بنا لیں اور اس میں کشتی اتار دیں۔ وہ خوش ہو گئے۔ ہم نے مزدوروں کو بلوا کر گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند کروا دیے، پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کیا۔ سارے پیسے اور زیورات بک گئے، لیکن پانی اوپر نہ آیا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید لے اور مجھے اس میں پانی ڈلوا دے۔ کوئی شخص نہ مانا۔ آخر ایک ایسا آدمی ملا جس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسا کر دے گا۔ اس شخص نے میرے گھر میں پانی ڈلوانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد پانی بہت اونچا ہو گیا۔ لونڈی نے پہلے ہی 2 گھڑے الگ کر لیے تھے۔ ہم ان گھڑوں میں بیٹھ کر پانی میں اتر گئے اور سفر شروع کیا۔ کبھی میں آگے نکل جاتی تو کبھی لونڈی۔ اس طرح ہم نے کئی گھنٹوں سفر جاری رکھا۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے لونڈی سے کہا کہ اگر بیچ راستے میں رات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ لونڈی نے کہا کہ ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے اور میں ہمسائی سے کھانا لے آؤں گی، صبح پھر ہم سفر شروع کر لیں گے۔ میں نے کہا کیا تم پاگل ہو؟ ہم نے اتنا سفر کر لیا ہے، اب یہاں پر گھر کہاں سے آ گیا؟ لونڈیاں کہنے لگی ارے آپ رات کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم رات ہونے تک میاں صاحب تک پہنچ ہی جائیں گے۔ یہ سن کر میں نے سامنے دیکھا تو میاں صاحب چھت پر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ہم خود آپ تک پہنچ جائیں، اب ہمیں جلدی سے نکالیں یہاں سے۔ شوہر نے کہا پاگل عورتوں، یہ تم لوگوں نے گھر کا کیا حال کیا ہے؟ سارا محلہ ہنس رہا ہے۔ میں تو کچھ ضروری کاغذات بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں۔ اس نے بڑے غصے سے ہمیں باہر نکالا، لونڈی کو بہت مارا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب آپ ہی بتائیں یہ بھی کوئی وجہ تھی مجھے گھر سے نکالنے کی؟ اب 6ٹھی عورت اپنا قصہ سنانے لگی۔ کہنے لگی میری شادی کو 1 ماہ ہوا تھا کہ رمضان شریف آ گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر اپنے دفتر میں کام کرتا تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ رمضان چل رہا تھا۔ ایک دن شوہر کہنے لگا بیگم میں نے بہت سے لوگوں کے ہاں تعریف کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن سب لوگوں کو دعوت دوں اور ان کی افطاری کرواؤں۔ آپ بس سارا سامان گھر میں لا دیں، کھانے اور مختلف قسم کے مشروبات تیار کر دوں گی، اور اس کے بعد کھیر بھی بناؤں گی۔ جس دن ہمارے گھر میں افطاری تھی، شوہر نے سارے کا سارا سامان بازار سے منگوا دیا۔ میں نے صبح سے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا، مختلف قسم کے کھانے بنوائے۔
بہت سی قسموں کے مشروب تیار کیے، کھیر بھی بنائی۔ جب مہمان آئے تو میں نے چھت پر بیٹھ کر ان کو گننے لگی، اور ان کی تعداد زیادہ تھی تو مجھے لگا کہ ہمارا کھانا کم پڑ جائے گا۔ بہرحال جب روزہ افطار ہوا تو سب لوگ کھانا کھانے لگ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا دیکھا ہو۔ انہوں نے مختلف قسم کے کھانے کھائے، شربت پیا اور بعد میں کھیل بھی لگے۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا، سب لوگ نماز پڑھنے لگے۔ مجھے لگا کہ یہ کھانا کم ہو جائے گا تو میں نے اپنے شوہر کی بدنامی نہ ہو، اور میں جلدی جلدی چھت سے نیچے اتری اور میں نے تمام کھانے میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا دیا۔ جب سب لوگوں نے نماز پڑھ لی، دوبارہ کھانا شروع کیا تو کھانا بد ذائقہ ہو گیا تھا۔ سب لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میرا شوہر حیران تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ وہ میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ بات سن کر میرا شوہر بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ بتاؤ بہنوں، یہ بھی کوئی بات تھی مجھے گھر سے باہر نکالنے کی؟ اس کے بعد ساتویں عورت نے کہا، میں بھی اپنی کہانی سناتی ہوں۔ بہنوں، میں اپنے گھر میں تمام بہنوں سے بھائیوں سے بڑی تھی، لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ میری اماں بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن کسی کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود بھی ہاں کر دی۔ اماں نے مجھے بہت سارا سامان دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، لیکن مہینے کے بعد جب شوہر نے مجھے 50 روپے دے کر کہا کہ تم نے سارا مہینہ یہ پیسوں سے گزارا کرنا ہے، تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی اماں کے گھر کبھی اتنے کم پیسوں پر گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی ایک ہمسائی کو دوست بنایا اور ہر ماہ اپنا تھوڑا سا زیور بیچ کر گزارا کرتی رہی۔ اس طرح 1 سال گزر گیا اور میرا سارا زیور بھی بک گیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں شوہر کو لے کر اماں کے پاس آ گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اماں چل بسیں۔ شوہر سے کہا کہ بڑی بہو ہونے کے ناطے اماں کی ساری تدفین اور رسومات میں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ قرض لے لو۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اماں کے گھر سے کوئی بھاری چیز اٹھا لو، میں قرض لے لیتا ہوں، بعد میں ہم وہ چیز دے کر قرض ادا کر دیں گے۔ خیر میرے شوہر نے 1000 روپے قرض لے لیا۔ اس طرح سارا کام شان و شوکت سے ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی۔ جب ہم سارے کام سے فارغ ہو گئے تو میرے شوہر نے پوچھا کہ تم نے کوئی بھاری چیز اٹھائی تھی؟ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، رات کو جب سب سو جائیں گے تو میں آپ کو وہ چیز دکھا دوں گی۔ جب رات ہوئی، سارے سو گئے تو میں نے اپنے شوہر کو اماں کے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر میری اماں نماز پڑھتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو وہ پتھر دکھایا اور کہا کہ یہ پتھر میں نے اٹھا کر چھپا دیا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، کیا اس کے نیچے اشرفیاں پڑی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اشرفیاں تو نہیں ہیں، یہ وہ پتھر ہے جس پر میری اماں بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں۔ جب آپ نے مجھے کہا کوئی بھاری چیز اٹھا لو، مجھے اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ملی۔ میں نے اسے اٹھا کر چھپا دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور پھر مجھے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تاکہ میں ساری زندگی بھٹکتی رہوں۔ اپنی اپنی کہانی سنا کر ساری عورتیں اپنی گٹلیاں سروں کے نیچے رکھ کر سو گئیں۔ صبح ہوئی تو داروغہ صاحب نے سپاہی کو کہا کہ ان عورتوں کو چھوڑ دو، ان کا سود شہر میں بیچ دو اور انہیں اپنے پیسے دے دو، کیونکہ میں ساری رات ان کی کہانیاں سن چکا ہوں۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بیوقوف عورتیں ہیں، یہ چوری نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔